اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے جو میرا بھی مشاہدہ ہے، اور مجھے اس بات پر بے حد افسوس ہوا کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ظہر میں جاتے ہیں حرم شریف اور ہم تو عشاء پڑھ کے آتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر افسوس کی بات کیا ہے کہ وہ ٹائم پورا کرنے کے لیے کچھ وقت عبادت، ذکر و اذکار، قرآن پاک پڑھتے ضرور ہیں، مگر اس کے بعد بیٹھ کر 4 افراد 5 افراد کی ٹولیاں بنا کر دنیاوی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ملک میں جو اگر سیاسی ایشو ہو، کوئی اس طرح کے معاملات ہو، تو اس پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کر رہے ہیں. مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو، کیا اس کی کوئی اجازت مل سکتی ہے؟ لیکن مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو یہ ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کو تلاش کر رہے ہیں. صحیح. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چیز تمہیں نہ ملے. کہ مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی. تو اس سے علماء نے اصول یہ اخذ کیا کہ مساجد کے اندر وہی کام ہوگا جس کے مقصد کے لیے مسجدیں بنی گئی ہیں. صحیح. جیسے ذکر و اذکار ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت ہے، نماز کی ادائیگی ہے، یہ سارے امور جو ہیں وہ مسجد کے اندر ہوں گے. اس کے علاوہ جو دنیاوی امور ہیں وہ مسجد میں ہم نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو وہ مسجد میں کرنا منع ہے. ہمارے یہاں پر عموماً جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سیاسی گفتگو وغیرہ بھی کی جاتی ہے اس میں، اور سیاست پر بہت زیادہ تبصرے ہوتے ہیں. تو اب اور اس میں ضمناً بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر سیاسی بیانات کرنا کیسا، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. تو دیکھیں سیاست کے بارے میں بطور خاص اگر میں ذکر کروں نا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سیاست کیا کرتے تھے. ان میں سے جب کوئی ایک نبی اس دنیا سے رخصت ہوتے تو دوسرے نبی تشریف لاتے. تو یہ سیاست کرنا یہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. لیکن یہ وہ سیاست ہے کہ جو سیاست ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہو. سیاست کا یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے. لیکن اگر ایک ایسی سیاست ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ کہا کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیاست سے دین کو نکال دیں گے نا، تو پھر وہ ہمارے یہاں پر جس طرح کی سیاست آج چل رہی ہے، الزام تراشی، غیبتیں، کسی کے اوپر بہتان لگانا، اس سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں ہے مسجد. بالکل نہیں. ٹھیک. اگر آپ واقعی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسجد میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری مساجد جو ہے ایک یونیورسٹی کا درجہ بھی رکھتی ہیں. کیا کہنا ہے. تو مساجد کے اندر اگر کوئی ایسا پیغام دیا جا رہا ہے جو دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہو، چاہے وہ پھر سیاست کے نام پر ہو، لیکن جائز سیاست کے نام پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ہماری مروجہ سیاست ہے کہ اس حکمران کو کہا برا، اس پارٹی کے لیڈر کو کہا برا، اس کی اجازت نہیں ہوگی. نہیں اس کی. اچھا وہ کال آ گئی گھر سے یا کسی دکان سے، کام سے، اب اس میں ساری ڈیٹیل کی جا رہی ہے کہ اس کا کیا ہوا، اس سودے کا کیا ہوا، وہ جو میں کر کے آیا تھا، اب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گفتگو چل رہی ہے. ایک تو یہ معاملہ دیکھا مفتی صاحب، اور پھر ہم نے نوجوانوں کو وہاں پر دیکھا، چاہے ان کا تعلق عرب سے ہو یا کسی اور ملک سے ہو، گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک، اور مطلب نظر پڑ جاتے، بندہ حیران رہ جاتا ہے اور کہاں پہ جاتا ہے کہ یار اس جگہ بیٹھ کر بھی یہ خیال نہیں ہے کہ ہم کس جگہ بیٹھے ہیں. دیکھیں یہ جب انسان کسی مذہبی چیز کو یا کوئی ایسی معاملات ہوں کہ جس کا تعلق مذہب سے، اس کو صرف انٹرٹینمنٹ سمجھ لے اور رسم سمجھ لے نا، تو پھر یہ امور ادا کر رہا ہوتا ہے. مسجد نبوی میں جانا بہت برکت کا باعث ہے، لیکن اگر اس مسجد کی بے ادبی ہوگی نا تو پھر گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام مقام و مرتبہ نہیں ہے. وہاں پر تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی بلند آواز سے جملہ بھی کہے تو اس کے اعمال برباد ہونے کا حکم ہے. اگر کسی کو کوئی اس طرح کی گفتگو کرنی ہے نا اور ضرورت ہے تو وہ پھر مسجد سے باہر چلا جائے. مسجد کے باہر جائے گا تو شہر مدینہ میں تو کم از کم موجود ہے، وہاں پہ اس کو انشاءاللہ شہر مدینہ کی برکتیں بھی ملیں گی، اور مسجد کے ادب کی نیت کی وجہ سے باہر گیا تو انشاءاللہ جو کاروباری گفتگو کر رہا ہے اس میں بھی برکت. کیا کہنے مفتی صاحب، بہت خوبصورت.